الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، علم الصیغہ عربی کے اسباق جاری ہیں۔ ہمارا جو مقدمہ تھا وہ ختم ہو چکا، اب یہاں سے باب اول کا آغاز ہو رہا ہے۔ لکھا ہے الباب الاول فی الصیغ، پہلا باب صیغوں کے بیان میں ہے۔ اس میں دو فصلیں ہیں۔ فصل اول جو ہیں افعال کی گردانوں کے بیان میں ہے، یعنی تصاریف الافعال۔ دوسری فصل جو ہے الاسماء المشتقہ، یعنی اسماء مشتقات کے بیان میں ہے۔ دیکھ لیتے ہیں پہلی فصل، الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ دیکھیں، الفصل الاول فی تصاریف الافعال، پہلی فصل افعال کی گردانوں کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل ماضی معروف جو ہے ثلاثی مجرد میں سے یہ تین اوزان پر آتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کتنے اوزانوں پر؟ تین اوزان پر آتا ہے۔ پہلا وزن ہے فعل، دوسرا وزن ہے فعل، اور تیسرا وزن ہے فعول۔ فعل جیسے ضرب، فعل جیسے سمع، اور فعول جیسے کرم۔ تو جو فعل ہے، فعل، اس سے باب ضرب بھی آتا ہے، جیسے ضرب یضرب، اور پھر جو ہے باب نصر، جیسے نصر ینصر، فعل یفعل، اور پھر اس سے آتا ہے باب فتح، فعل یفعل، جیسے فتح یفتح۔ پھر اسی طرح جو فعل ہے تو اس سے دو آتے ہیں، ایک سمع یسمع اور ایک حسب یحسب۔ فعل یفعل جیسے سمع یسمع، حسب یحسب، فعل یفعل جیسے حسب یحسب۔ اور فعول جو ہے تو اس سے ایک ہی آتا ہے، اور وہ ہے کرم یکرم۔ فعول یفعل جیسے کرم یکرم۔ ترجمہ دیکھیں، الفعل الماضی المعروف یاتی من الثلاثی المجرد علی ثلاثۃ اوزان، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد میں سے تین وزنوں پر آتا ہے۔ فعل مثل ضرب، فعل جیسے ضرب، فعل مثل سمع، فعل جیسے سمع، فعول مثل کرم، فعول جیسے کرم۔ تو فعل سے تین آتا ہے، فعل سے دو، اور فعول سے ایک ہی۔ والمضارع المعروف، اور مضارع معروف تارتاً کبھی یاتی، اب بتا رہے ہیں، یاتی من فعل علی وزن یفعل، کبھی فعل سے یفعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی میں نے جو آپ کو بتا دیا ابھی، کبھی فعل سے مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ ضرب یضرب۔ وتارة یأتی من فعل علی وزن یفعل، اور کبھی فعل سے یفعل کے وزن پر آتا ہے، کیا؟ مضارع، مثل جیسے نصر ینصر۔ وتارة یأتی من فعل علی وزن یفعل، اور کبھی فعل سے مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے، مثل فتح یفتح، جیسے فتح یفتح۔ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا ہے۔ اب فعل کے بارے میں کہتے ہیں، من فعل تارة یأتی علی وزن یفعل، اور فعل سے کبھی یفعل کے وزن پر آتا ہے، کیا؟ مضارع، مثل سمع یسمع، جیسے سمع یسمع۔ وتارة یأتی من فعل علی وزن یفعل مثل حسب یحسب، اور کبھی فعل مضارع فعل سے یفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے حسب یحسب۔ اب فعول کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ومن فعل یأتی علی وزن یفعل فقط، اور فعول سے مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے صرف، مثل کرم یکرم، جیسے کرم یکرم۔ تو یہ میں نے
جو ہے شروع میں ہی بتا دیا ہے۔ والماضی المجہول دائما، اب جو ہے مجہول کا وزن کیا ہوگا مجرد سے، ثلاثی مجرد سے، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی مجہول جو ہے ثلاثی مجرد سے ہمیشہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، یعنی پہلا جو حرف ہے وہ مضموم ہوگا، دوسرا مکسور ہوگا۔ اور اسی طرح مضارع مجہول جو ہے، مضارع مجہول ثلاثی مجرد میں سے، تو ثلاثی مجرد میں سے جو مضارع مجہول ہے وہ جو ہے یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ کس پر؟ یفعل کے وزن پر صرف۔ دیکھیں آپ، والماضی المجہول دائما یأتی من الثلاثی المجرد على وزن فعل فقط، اور ماضی مجہول ثلاثی مجرد میں سے ہمیشہ فعلا کے وزن پر آتا ہے صرف، اور مضارع مجہول یفعل کے وزن پر آتا ہے صرف۔ فتحصلت من هذا البیان للثلاثی المجرد ستة ابواب، تو اس بیان سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب حاصل ہو گئے۔ فسوف نذکر صیغ الافعال والمشتقات اولا، تو ہم عنقریب افعال اور مشتقات کے صیغوں کا بیان کر رہے ہیں اولاً سب سے پہلے، والابواب بالتفصیل ثانیہ، اور ابواب کا ذکر کریں گے دوسری مرتبہ تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کے بعد۔ یہ تو ہو گئی فعل ماضی کے معروف کے جو اوزان ہے، اور ماضی مجہول کا جو وزن ہے، اور مضارع مجہول کا جو وزن ہے، اس کے بارے میں گفتگو۔ اب چلتے ہیں گردانوں کی طرف، کچھ گردانی دی ہوئی ہے، تو گردانے ہیں الفعل الماضی، گردان ہے اثبات الفعل الماضی المعروف، یعنی فعل ماضی مثبت معروف، یہ گردان ہے۔ فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب یہاں پر جو ہے آپ عین کلمے کی حرکت بدل جائے گی تو دوسرے باب سے ہو جائے گا، جیسے کہ فعلا ہے تو اب کروما سے ہو گیا، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، اس طرح۔ اب جو ہے عین پہ کسرہ دے دیں گے، جیسے کہ فعلا، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ کہتے ہیں بالحرکات الثلاثہ، تینوں حرکات کے ساتھ، فتح کے ساتھ بھی، ضمے کے ساتھ بھی، کسرے کے ساتھ بھی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نحو فعل، 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 فعلا، یہ ہو گیا، یہ میں نے آپ کو پہلی گردان کر کے بتا دی ہے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ جو ماضی ہے، فعل ماضی، اس کی 14 صیغے ہیں۔ کتنے؟ 14 صیغے ہوتے ہیں، صیغے ہوتے ہیں 14۔ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو یہ 14 صیغے ہیں۔ اب دیکھیں، للماضی 14 صیغۃ، للماضی 14 صیغۃ، 14 صیغۃ، ماضی کی 14 صیغے ہیں۔ الثلاثۃ الاولی منہا للمذکر والغائب، یعنی یہ جو بیان ہوئے اسی کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو پہلی والی جو ان میں سے 3 ہے وہ مذکر غائب کے لیے ہے، ایک واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تو مذکر غائب کے لیے ہے۔ والثلاثۃ بعدها للمؤنث الغائب، اور جو 3 ہے اس کے بعد یہ مؤنث غائب کے لیے ہے، یعنی واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب۔ وبعدها 3 للمذکر الحاضر، اور اس کے بعد 3 یہ مذکر حاضر کے لیے ہے،
یعنی واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فعلت، فعلتما، فعلتم۔ اور یہ مؤنث کے لیے ہے، کون سا؟ فعلت، فعلتا، فعلنا، مؤنث غائب کے لیے، اور یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں، یہ حاضر کے ہیں، ٹھیک ہے ہاں۔ اب کہتے ہیں وَبَعْدَهَا ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤَنَّثِ الْحَاضِرِ، اور اس کے بعد تین جو ہے یہ مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ اس کے بعد تین کون سے؟ یہ جو ہے فعلتی، فعلتما، فعلتن، یعنی واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ اب کہتے ہیں وَفِي الْأَخِيرِ صِيغَتَانِ لِلْمُتَكَلِّمِ، اخیر میں جو دو صیغے ہیں یہ متکلم کے ہیں۔ پہلا کیا؟ الواحد، یعنی واحد متکلم، والجمع مع التثنیہ، جمع متکلم تثنیہ کے ساتھ، المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہے۔ یعنی واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے تو اس میں مطلب تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، مذکر بھی وہی صیغہ بولے گا، مؤنث بھی وہی صیغہ بولے گی۔ اور جو جمع متکلم کا صیغہ ہے جیسے کہ نضرب، ہم مارتے ہیں، تو یہ جمع کے لیے بھی یہ صیغہ بولا جاتا ہے، تین یا تین سے زیادہ ہو تو بھی یہ صیغہ بول سکتے ہیں، اور اگر دو ہو تب بھی جو ہے نضرب کا صیغہ بول سکتے ہیں۔ جیسے کہ دو آدمی ہو تو کیا بولیں گے؟ نحن نضرب، ہم مارتے ہیں، تب بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث کے لیے بھی یہ صیغہ جو ہے برابر ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث میں جو ہے اس صیغے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مذکر بھی بول سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ یہ ہو گئی بات۔ اب کہتے ہیں کہ الملحوظۃ فعلتما صیغۃ تأتی لتثنیۃ المذکر والمؤنث الحاضرین۔ ملحوظۃ یعنی نوٹ، فائدہ، اب یہ سمجھ لیں، تنبیہ۔ فعلتما جو ہے یہ ایسا صیغہ ہے کہ جو کہ تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر دونوں کے لیے آتا ہے۔ جو فعلتما ہے یہاں پر دیکھیں آپ، تثنیہ یہ فعلتا، فعلتما، اس طرح فعلتما، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو فعلتما ایک ایسا صیغہ ہے کہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر یہ دونوں کے لیے آ سکتا ہے۔ تو اگر ایک ہی مرتبہ میں اگر بول دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صاحب علم الصیغہ نے فارسی جو کتاب ہے اس میں 13 صیغے بیان کیے ہیں۔ اب چونکہ یہ عربی کتاب ہے تو بچوں کی آسانی کے لیے انہوں نے 14 صیغے بیان کر دیے ہیں، ورنہ صاحب علم الصیغہ نے فعلتما کو ایک ہی مرتبہ بیان کیا ہے، دوسری مرتبہ بیان نہیں کیا ہے۔ فَإِنَّهَا، آپ آگے کہتے ہیں دیکھیں، فَإِنَّهَا قَائِمَةُ مَقَامِ الصِّيغَتَيْنِ، تو بے شک یہ جو صیغہ ہے فعلتما یہ دو صیغوں کے قائم مقام ہے، المذکر والمؤنث، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ فعل ماضی معروف کی گردان ہو گئی، اب مجہول کی۔ اثبات الفعل الماضی المجہول، فعل ماضی مجہول مثبت، اب یوں سمجھیں، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ جو ترجمہ ہے تو جو فعل ماضی معروف ہے ترجمہ ہوگا اس نے کیا، اور مجہول میں وہ کیا گیا، وہ کیے گئے، وہ دونوں کیے گئے، اس طرح ترجمہ مجہول میں ہوگا۔ وہ سب کیے گئے، مذکر، اس نے کیا، ان دونوں نے کیا، ان سب نے کیا، یہ معروف میں ترجمہ لگے گا۔ خیر، تو آج کے لیے سبق اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگلے پھر ہم پڑھیں گے۔